بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم لوگ اپنی زندگی میں اکثر اوقات اس وقت بھی پریشان ہو جاتے ہیں جب ہمارے دل میں یہ بات آئے یا ہمیں کوئی بتائے کوئی انسان جو آپ کا دوست ہے یا آپ کا رشتہ دار ہے یا جس کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ چل رہا ہے کہ وہ کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے آپ کو نیچا دکھانے کے لیے۔ سازشیں ہوتی ہی اسی لیے ہے کہ جب انسان اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بڑا، تیز، شاطر اور اپنی طاقت، اپنے دماغ، اپنی چالوں پہ جب اس کو گھمنڈ ہونے لگتا ہے، بیسیکلی اگر ان ڈیپتھ جائیں تو وہ اللہ رب العزت پہ توکل چھوڑ دیتا ہے، اسی لیے وہ دوسروں کے خلاف چالیں چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً جب بندے کو پتہ چلے کہ اس کے خلاف یہ ہو رہا ہے یا جب ایسے کوئی سازش ہوتی ہے تو انسان بڑا بے بس سا محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، بہت بے بس۔ انسان یہی سمجھتا ہے کہ نہیں جی وہ تو بہت بڑی طاقت ہیں، وہ تو بڑی پہنچ والے لوگ ہیں، وہ ہمارے خلاف یہ کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، اب وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، اب ہم کیا کریں؟ یہ جو انسان کی حالت ہوتی ہے اس صورت میں کہ اگلا بندہ بہت تیز ہے، یہ ایک قسم کی مایوسی کی علامت ہے۔ ناظرین، میں ایک آیت پڑھ رہا تھا، آپ لوگ بھی اس پہ غور کیجئے کہ سورہ انفال اس کی جو آیت نمبر 30 ہے۔ اگر آپ یہ میری سن رہے ہیں ویڈیو اور آپ کے پاس قرآن کریم نزدیک ہی ہے تو وہ آیت نکالیے ذرا۔ سورہ انفال جو سورت نمبر 8 ہے اس کی آیت نمبر 30 کھولیے ذرا، کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ زندگی کا خلاصہ ہے ہم لوگوں کی زندگی کا۔ یہ آیت اور اس کا ترجمہ سننے کے بعد میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، ذہنی طور پر، دلی طور پر، روحانی طور پر، ہر طور پر آج سے آپ مایوسی چھوڑ دیں گے اور اپنے اللہ رب العزت پہ توکل کرنا شروع کر دیں گے اگر آپ اس کو سمجھ پائے۔ میں تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں اپنے جو جتنا بھی اللہ رب العزت نے تھوڑا سا علم عطا کیا ہوا ہے یا اپنی سمجھ کے مطابق آپ کو بتانے کی کہ یہ آیت آپ کو کیسے مایوسی سے نکال سکتی ہے۔ غور سے سنیے ناظرین، آیت کا ترجمہ پہلے سن لیجئے، پھر میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں واقعات کی طرف۔ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے، یعنی کافر لوگ، سنیے آگے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ ناظرین، اس آیت کا ترجمہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ اردو کی تلاوت یعنی جالندھری سے ہے، اور ایک اور ترجمہ کرنے والے ہیں جن کا نام اشرف تھانوی ہے، اور کنز الاسلام میں یہاں پر جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے، وہ تدبیروں کا لفظ کیا ہے کہ وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ لیکن یہ جو سب سے زیادہ سنی جاتی ہے ترجمہ وہ جالندھری کا ہے، اس میں لفظ چال کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر جو عربی کا لفظ ہے وہ ہے مکر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مکر ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ جب کوئی بندہ ایسے ہی پریٹینڈ کر رہا ہو، اپنے جو ہے وہ کچھ
اور طریقے سے پیش آ رہا ہو، دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو، باڈی لینگویج کچھ اور ہو، تو اس کو کہتے ہیں مکر کرنا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو عربی کا مکر جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے چال چلنا، کہ انسان۔ اب اس کا جو اگر ترجمہ لیں کہ اینڈ پہ عربی کا لفظ ہے واللہ خیر الماکرین، کہ اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے، یا اللہ سب سے بہتر تدبیریں کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب ناظرین کتنا زبردست، غور کیجئے۔ واقعہ کیا ہے کہ کفار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ غلبہ نہ پا سکے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا چاہتے تھے اسلام کی جو ہے وہ تبلیغ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کو کلمہ پڑھا رہے تھے تو انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو جو ہے وہ راستے سے ہٹایا جائے، ثم نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے اپنی تدبیریں کی تھیں، جس میں انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ان کو قید کر لیتے ہیں، یا ثم نعوذ باللہ جان سے مار دیتے ہیں، یا مکہ المکرمہ سے نکال دیتے ہیں۔ تو آخر پہ ان کو یہی ہوا تھا کہ چلے جان سے مار دیتے ہیں، اور سارے جو سردار ہیں انہوں نے مل کے اپنے اپنے بندے رکھے تھے تاکہ کسی ایک قبیلے پہ الزام نہ آئے، کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کوئی چھوٹی موٹی ہستی تو نہیں تھی۔ یہ مطلب یہ ہے کہ ان کو کیا معلوم تھا کہ وہ کس ہستی کے بارے میں کیا تدبیریں یا چالیں چل رہے ہیں۔ ناظرین، یہ آیت تو اس وقت نازل ہوگی، اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ تلواریں لے کے پہنچے اپنا جو اس قسم کے شیطانی عمل کو پورا کرنے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں جب وہ مٹی ڈالی تو ان کو کچھ نظر نہیں آیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور آپ سورہ یاسین کا ورد کرتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر گئے، اور وہ اندھے کے اندھے، مطلب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو آپ نظر ہی نہیں آئے تھے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ اور جب وہ اندر داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے چارپائی پہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے۔ تو یہ کیا ہوا؟ ناظرین، عام زندگی میں اگر ہم اس آیت کو لیں، ہم اپنی عام زندگی میں، آپ ذہن میں رکھ لیجئے، یقین کیجئے کہ جب میں کہتا ہوں نا کہ مجھے اللہ رب العزت سے بے انتہا محبت ہے، بے انتہا محبت، وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ مجھے، میں اپنی پہلے بات کر رہا ہوں، ذاتی طور پر دشمنوں سے، ہر اس بندے سے جس نے میرے خلاف چال چلنی چاہی، میرے چینل پہ ویڈیو بھی لگی ہوئی ہیں کہ کس وقت بندے نے مجھے ہٹانے کے لیے راستے سے کیا کیا معاملات کیے، اور اللہ رب العزت نے ایسی میری مدد کی، یقین کریں کہ میں خود حیران اور پریشان کہ ایک سچا دوست ہو، رب ہو، پالنے والا ہو، اللہ ہو، ایسا ہوتا ہے وہ، اس طریقے سے اپنے بندے کی وہ مدد کرتا ہے۔ میں یقین کیجئے کہ وہ دن اور یہ دن کہ میں تو ایک ہوتا ہے نا کہ میں تو بس اللہ اللہ ہی ہو کر رہ گیا، مجھے اس قدر اچھا لگا۔ ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں، غور کیجئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے مخالف لوگ، ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، حاسد بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، ہوتے ہیں، ہو بھی جاتے ہیں، جب وہ آپ کے خلاف اپنی چالیں چل رہے ہوں تو آپ اس وقت، میں اگر کوئی مجھ سے کہے کہ میرے خلاف کوئی بندہ چالیں چل رہا ہے تو میں اسے کہوں گا مبارک ہو، تجھ کو مبارک ہو، کہ اگر وہ تیرے خلاف چالیں چل رہے ہیں تو بس اللہ پہ توکل کر، اللہ پہ یقین رکھ، اور چلنے دے ان کو اپنی چالیں، اور اللہ کو اپنا وکیل بنا لے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل بنا لے، اور ایسا اللہ پہ توکل کر کہ بس مطمئن ہو جا، اللہ ہے نا، اللہ دیکھو وہ جتنا تمہیں نیچے گرانا چاہتے ہیں تم اتنا اوپر اٹھو گے۔ یہ معاملہ سپرنگ کا سا ہوتا ہے کہ سپرنگ کو آپ جتنا دبائیں اتنا اوپر کی طرف اٹھتا ہے۔ مجھے لوگوں نے زندگی میں ہر معاملات میں بہت گرانے کی کوشش کی، بہت سارے معاملات میں، اور آج تک ایسا ہوتا آ رہا ہے۔
آج تک ایسا ہوتا آ رہا ہے، لیکن میرا بھروسہ اللہ رب العزت پہ ایسا رہا، اور جب اللہ رب العزت نے مجھے سرخرو کیا ان تمام معاملات میں سے، ایسا یقین کریں کہ مجھے اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی کہ میں کہہ اٹھا دل سے، روح سے، یقین کریں کہ اپنے جسم کے ایک ایک روئے سے، ایک ایک سیل سے میں کہہ اٹھا کہ یا میرے مولا کریم، آئی لو یو یا رب العزت، آئی لو یو اللہ جی۔ اب بہت مدد کرتے ہیں انسان کی جو آپ پہ بھروسہ کرتا ہے، جو آپ پہ توکل کرتا ہے، آپ اس کی ایسی مدد کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت مدد نہ کر سکے، نہ پیسہ کر سکے، نہ کوئی عدالتیں کر سکیں، نہ کوئی آپ کے دوست کر سکے، نہ آپ کے گھر والے کر سکے، نہ کوئی اور کوئی کر سکے۔ لیکن آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے بھروسے پر ہیں، اور جب آپ کے خلاف ان کی چالیں ناکام ہو جائیں، اب آپ کا وقت ہے اپنے درجات بڑھانے کا۔ پوچھئے کیسے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو اپنی زندگی کے سارے تجربات۔ ان کی چالیں ناکام ہو گئی، اللہ نے آپ کو عزت دے دی، اب ان کو معاف کیجئے، بڑے بنیے۔ یقین کیجئے کہ میری اس نصیحت کو زندگی کی آخری سانس تک یاد رکھیں گے، کیونکہ جیسے ہی آپ معاف کریں گے، اللہ نے تو آپ کی مدد کی ہوئی ہے، آپ تو سرخرو ہو گے، اب ان کو معاف کریں۔ اب معاف کرنے سے آپ کے درجات، آپ کی عزت، آپ کا ذہنی سکون، آپ کا روحانی سکون، آپ کا قلبی سکون، یقین کریں کہ اس وقت جو آپ خوشی پائیں گے وہ دنیا کی کسی دولت میں نہیں ہے، کسی بھی دولت میں نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بات لکھ کے دے سکتا ہوں، کوئی بڑی سی بڑی شخصیت آپ کو نیچا نہیں دکھا سکتی کبھی بھی، اگر آپ کا اللہ پہ گمان ایسا ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ دیکھیے نا، واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر چالیں چلنے والا ہے۔ دوسری تشریح، اللہ سب سے بہتر تدبیریں کرنے والا ہے، تو اللہ کی تدبیروں پہ کریں نا انحصار، چھوڑ دیجیے اپنی تدبیروں کو، بس گمان رکھیے۔ دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کیسی ہے، اس لیے تو ہمیں ان کو فالو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں ہوتا نا کہ خیر الماکرین ہے اور وہ خیر الرازقین ہے، اگر آپ سورہ جمعہ کی آخری آیت پہ آ جائیں، سورہ جمعہ کی آخری آیت میں کیا بتایا گیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جمعے کے دن جب ارشاد فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو ایک بندہ آیا کوئی سامان بیچنے کے لیے، اس نے گلی میں شور مچایا، تو چند صحابہ اکرام جو ہے وہ آ گئے یہ خرید و فروخت کرنے کے لیے کہ سستا مال میں بک رہا ہے۔ اللہ رب العزت کو بہت برا لگا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو ساری خرید و فروخت تو ترک کر دو، بالکل چھوڑ دو اور جمعے کی نماز میں لگ جاؤ، لیکن جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ، اب اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو، واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ سب سے اچھا رزق یا روزی یا آپ کو جو بھی مطلب ہے کہ وہ دینے والا ہے۔ آپ نے بچپن سے لے کے ابھی تک یہ آیت سنتے آتے ہیں، یہ اسی میں بیان کی گئی ہے۔ وہاں بتایا گیا کہ اللہ اچھی تدبیریں کرنے والا ہے، اور یہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ کریے توکل اللہ سے، اور آپ کے لیے خوشخبری ہے، جو توکل کرے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔